السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حشام الہی ظہیر اور ابتسام الہی ظہیر یہ یزیدی اہل حدیثوں کے گروپ کے اندر ایک ایسا جتھا بن رہا ہے اس وقت جو کہ علی مرزا کے حوالے سے بہت ایکسٹریم لیول پر کمپیننگ کر رہا ہے۔ دراصل جو معاملات پہلے علمی لحاظ سے تھے اس کو اب انہوں نے پرسنل دشمنی کا رنگ دے دیا ہوا ہے۔ ان کی کچھ ویڈیوز ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یزیدی اہل حدیث مزید ڈیوائیڈ کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا ایک کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے، آڈیو کلپ، اور اس کے اوپر حشام الہی ظہیر کی باتیں بھی دکھائیں گے۔ تو پہلے ان کی ذرا بدتمیزیاں سنیں ابتسام صاحب کی، پھر آگے مزید چلتے ہیں ابتسام صاحب کے اوپر۔ قیامت تک جاری دیتا ہوں، مرکز میں آ، تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے لکھ کے دو تیری شکست جو ہے تیرے فرقے کی شکست ہوگی، اور لکھ کے دے بغیرت تیری شکست ابلیس کی شکست ہوگی۔ خبیث انسان، ذلیل انسان جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کو کوئی عزت کا حقدار نہیں ہے۔ اور مرزا جیلمی، اگر تیرے میں غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے، سامنے آ، مناظرہ کر کے تجھے چت کر کے دکھائیں مجھ تیرا ترفڑے مجھ تیرا، تیرے منہ پہ تھوکنا چاہیے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، اگر انتظامیہ میں اسلام کی غیرت ہو اور شاعر دین کی پاسداری ہو تو مرزا کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، پابند سلاسل ہونا چاہیے، زبان بندی کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ کیا مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ اور مرزا چوہے بے غیرت جی تو آپ نے انشاءاللہ سن لیا کہ ابتسام صاحب مسجد کے ممبر کے اوپر کیسی تھرڈ کلاس بدتمیزی والی لینگویج یوز کر رہے تھے۔ جب آپ کا کسی سے علمی اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ان چکروں میں ڈالیں لوگوں کو، کورٹ کچہری میں یا دھرنے کے اور ان پروٹیسٹ کے چکروں میں، یا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن جب بندہ علمی لحاظ سے عاجز آ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ابتسام صاحب کو دیکھا۔ بہرحال علمی لحاظ سے ہم بھی بہت سے معاملات کے اندر علی مرزا صاحب کے اوپر ویڈیوز بھی ریکارڈ کرواتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس وقت ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں یا معاملات ہیں اس کے اندر اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے جس لیول کے اوپر اس وقت یزیدی اہل حدیث جا رہے ہیں یا کچھ بریلوی جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابھی جو ان کی لاسٹ 2 دن پہلے بھی پیشی تھی، آئی تھنک فرائیڈے یا کسی دن، تو اس کے اوپر بھی ابتسام الہی ظہیر صاحب کے بھائی حشام الہی ظہیر صاحب نے بہت زیادہ کیمپیننگ کی کہ ہم کسی طریقے سے اس پیشی کے اوپر فساد کروائیں یا پھر وہاں دھرنے میں اس پروٹیسٹ کروا کے اس کو دھرنے میں کنورٹ کروا دیں۔ وہ آپ کے سامنے ہم ایک آڈیو بھی ابھی چلاتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واٹس ایپ کے لیول پہ بھی اور دیگر لیولز کے اوپر، فیس بک کے اوپر بھی انہوں نے بہت کمپیننگ کی، اور ایون یہاں تک کہ دیوبندیوں کو بھی اس کے اوپر ابھارا۔ پہلے وہ ایک اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر انہوں نے دیوبندیوں کی ایک جگہ پہ شرکت کرنی ہے، تو وہاں اس کو بھی شیئر کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی شیئر کیا، یعنی لگ یہ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارا ساتھ دیں اس کام میں تو بھی ہم اس ان کی کانفرنس کے اندر جائیں گے دیوبندیوں کی۔ لیکن بہرحال انہوں نے ان کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ جو جیلم کے اندر ان کا دھرنے کا پروگرام تھا یا اس کی پیشی کے اوپر تماشا لگانے کا، پروٹیسٹ کرنے کا پروگرام تھا، وہ برے طریقے سے فلاپ ہوا۔ وہاں چند لوگ آئے اور سمجھ لیجئے کہ وہ بہت برے طریقے سے فلاپ ہوا۔ حالانکہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھیں تو یہ اسکرین شاٹ، ابھی ہم وائس نوٹ چلاتے ہیں پہلے، یا وہ سنیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، پہلے لوگ کہتے نا بے وقوفوں کو کیا کوئی سینگ ہوتے ہیں، آج سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آپ نے وائس نوٹ سنا، یہ وائس نوٹ آپ اپنی غور سے اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت کہ یہ وائس نوٹ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، جس کا تعلق بھی یزیدی اہل حدیث گروپ سے ہے، اس نے حشام الہی ظہیر کی اس کمپیننگ یا اس کنونسنگ کے اوپر ایک گروپ کے اندر کیا کہ جب یہ لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ تم لوگوں نے دھرنا کے لیے آنا ہے مرزا جیلمی کے خلاف یا علی مرزا کے خلاف، تو اس کے اوپر جو ان کے یزیدی اہل حدیثوں کے سرخیل ہیں، یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا بے وقوفوں کے سینگ ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات کی کہ یعنی الٹے لفظوں کے اندر یا اس کو انڈائریکٹلی
حشام ظہیر کو پاگل کہا یا بیوقوف کہہ کے یہ بات کی۔ تو آگے سے حشام ظہیر نے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، یعنی اپنے ہی یزیدی اہل حدیث بھائی کو جواب دیا کہ رفع قلم عن ثلاثہ، یعنی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا، اس روایت کی طرف جس کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا، ایک مجنون یعنی پاگل، دوسرا وہ بندہ جو سویا ہوا ہو، یا تیسرا وہ بچہ جو بھی بالغ نہ ہوا ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایت جو ہے وہ کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے، کچھ کے نزدیک ضعیف ہے۔ بہرحال تو انہوں نے اس روایت کو لکھ کے، یعنی آپ یہ سوچیں اس گندے لیول کے اوپر یہ یزیدی اہل حدیث اترے ہوئے اس وقت، ٹھیک ہے، یزیدی اہل حدیث، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو یا ان کے افکار کو یا ان کی بات کو اپنے ان تماشوں کے اندر یوز کر رہے ہیں، اس کو ٹونٹ کرنے کے لیے۔ جواب میں یہ لکھا جناب اس کو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو، یعنی تو پاگل ہے یا سویا یا چرسی ہے یا پھر تو بچہ ہے، یعنی اس طرح سے ٹونٹ کیا اس بات سے اور حدیث کے ذریعے سے۔ تو اور اس کو تنہا کرنے کی بھی، یعنی آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پہ، ان کے میسیجز پڑھ لیں، اس کو تنہا کرنے کی بھی دھمکی دی کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی انڈائریکٹلی اس طریقے سے ورڈ یوز کیے، اور بھی بدتمیزیاں کی اس کے ساتھ۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ کہاں پہ غلام مصطفیٰ ظہیر یزیدی اہل حدیثوں کے اندر ایک نام ہے، ایک لکھاری ہے، ایک رائٹر ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو محدث کے لیول پہ بھی سمجھتے ہیں، اور کہاں یہ کل کا علامہ جو کہ اپنے والد کی وجہ سے علامہ بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان دونوں یزیدی اہل حدیث گروپوں کو ہدایت دے کہ ان لوگوں کی ان بے وقوفیاں، ان جہالتوں کی وجہ سے آج اگر علی مرزا کو پاپولیرٹی یا فیم یا اس کی دعوت کو بڑھوتری مل رہی ہے، تو اس کے اندر یزیدی اہل حدیثوں میں ابتسام الہی ظہیر اور حشام الہی ظہیر، ان کے بیج پھینکنے کا، ان کا کھاد ڈالنے کا، یہ پروٹیسٹ کرنے کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن یہ یزیدی اہل حدیث ابھی اس طریقے سے سمجھیں گے نہیں، ان کو مزید آگے ذلیل ہوں گے جب پروٹیسٹ کے نام کے اوپر بھی مزید، جیسے پہلے ذلیل ہوئے اسی طرح سے اب مزید ذلیل ہوں گے، پھر شاید ان کو کچھ عقل آ جائے کہ بھائی ایک بندہ گستاخی کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں گستاخ نہیں ہوں، میرے اس بات کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، میں گستاخ نہیں ہوں، آپ اس کی بات مان لو، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہاں پہ علی مرزا صاحب کو بھی اینڈ کے اندر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی آپ بھی احتیاط کریں، اگر آپ قرآن و سنت کے دائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یو کلیم ٹو بی اے دائی، تو آپ کو وہ اسلوب اپنانا چاہیے اپنی دعوت کا جو نبی علیہ السلام نے بتایا یا قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، کہ آپ حکمت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے دعوت دیں کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے نام پہ، پروٹیسٹ کے نام پہ جو اس وقت فساد کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس فساد سے محفوظ فرمائے۔ اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں علی مرزا صاحب کا کہ ابھی تک انہوں نے اپنے فالوورز کو کسی قسم کے پروٹیسٹ سے یا کسی قسم کی اسی طرح سے سڑک چھاپ کاروائی سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس کی وجہ سے کافی حد تک، یعنی آپ یہ سوچیں، کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو ابھی تک ایک یزیدی اہل حدیثوں کی یا ان کے اور سے ساتھ بریلوی کچھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ ایک ہاتھ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن دوسرے ہاتھ کی تالی ابھی تک نہیں بج رہی، یعنی مرزا صاحب ابھی اس کے اوپر کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس طرح کے فسادیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی اس معاملے کے اندر اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔